بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر۔ آج آپ سے ایک ایکسکلوسیو خبر شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر مجھے موقع ملا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کا اور ان سے انٹرویو کرنے کا۔ اس وقت برننگ ایشوز چل رہے تھے، اور ایسے موقع پہ وزیر اعظم عمران خان تک رسائی یقیناً پروفیشن کے اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور یہ موقع بھی مل گیا۔ اور میرا ان سے یہ تقریباً تیسرا انٹرویو تھا باقاعدہ طور پہ، اور ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ تو تیسرا انٹرویو، اس وقت سچویشن کیا تھی، مجھے پیغام ملا کہ آپ تیار رہیں، آپ 30 منٹ کے نوٹس پہ ہم آپ کو بلا سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی اویلیبلٹی بتا دی، اور اس کے بعد میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گیا۔ تو وزیر اعظم ہاؤس کا ماحول جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ تقریباً میں نے کافی وزرائے اعظم کو کور کیا ہے، دیکھا ہے وزیر اعظم ہاؤس آنا جانا ہے، وزیر اعظم آفس آنا جانا ہے۔ پہلے شوکت عزیز کہہ رہا ہوں، میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے زمانے سے، یعنی کہ سال 2002 سے چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر اعظم رہے، شوکت عزیز صاحب، اس کے بعد نواز شریف صاحب، یوسفزئی گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، نواز شریف صاحب، ان وزرائے اعظم کو میں کور بھی کر چکا ہوں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی سی غیر روایتی قسم کی ماحول ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کام کرتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، دھوپ میں، اور لان میں جو سبززار ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، وہاں پہ آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، تو وہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن کا بھی استعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور ہیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جو اس وقت لان ہے وہی وزیر اعظم ہاؤس میں آفس بنے ہوئے ہیں، ملٹری سیکرٹری بھی وہیں بیٹھے ہیں، ان کا اپنا ایک لان میں ان کا آفس ہے، دوسرے لان میں وزیر اعظم بیٹھے ہیں، تیسرے لان میں تیسرا سٹاف بیٹھا ہے، اس طریقے سے بڑا مزے کا۔ تو جانے کا موقع ملا، انٹرویو کیا۔ انٹرویو میں ایک تو میرا خیال تھا کہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وزیر اعظم کافی پریشان ہوں گے، لیکن وہاں پہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی، اور اس لیے نظر نہیں آئی کہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور ہم نے سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کے بارے میں ہی بات کی کہ پی ڈی ایم کا جلسہ کہہ رہا ہوں، لانگ مارچ ہے، اس کے لیے کوئی آپ نے پلاننگ کی ہے، کوئی سب کچھ کیا ہے؟ تو وہ آ رہے ہیں دھرنا لے کے، اور لانگ مارچ کر کے دھرنا ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں تو ایسے کوئی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، اور پلاننگ کیا کرنی ہے؟ پلاننگ تو ایسے بارے میں کرتی ہیں جس چیز کو خطرہ ہو۔ وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ سب سے زیادہ لوگ، انہوں نے کہا کہ میں نے نکالے، اور میرے کہنے پہ، اور لوگ باہر آئے، سڑکوں پہ آئے، اور 3 دفعہ مینار پاکستان پڑھا۔ اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک کاز کے لیے آ رہا تھا، ایک مقصد کے لیے آ رہا تھا، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میرا کیا مقصد تھا۔ میرا مقصد تھا کہ جو ملک کو تباہ کرنے والے عناصر ہیں ان کے خلاف، گاڈ فادر سسلین مافیا کے خلاف میں نے کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نکلتا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان ان سے نہیں بھرا گیا، کراچی قائد اعظم باغ جناح ان سے نہیں بھرا گیا، لیاقت باغ ان سے نہیں بھرا گیا، تو لہٰذا یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر بیلٹ، اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی بات ہوئی، تو وزیر اعظم نے اگین یہ کہا کہ مجھے جو لگا کہ ان کی تیاری پوری ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو جائے، لیکن اوپن بیلٹ اگر نہیں ہوتا اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ پورا یقین ہے کہ ان کی نشستیں، ان کی سیٹیں، وہ 3 سے 4 سیٹیں زیادہ ہوں گی ان کی۔ وہ کانفیڈنٹ نظر آئے،
اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ روئیں گے، آج یہ نہیں مان رہے، لیکن کل جب رزلٹ آئے گا، اور اگین میں بات بتاؤں کہ سینٹ کے الیکشن میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیوں اتنی زور لگا رہی ہے کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے، لگتا یہی ہے کہ کچھ مالدار لوگ انہوں نے قابو کیے ہیں اور مالدار لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور ان کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار لوگ ارکان کو توڑ لیں۔ اس میں ایک اور فیکٹر بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے جہانگیر ترین کا فیکٹر۔ جہانگیر ترین صاحب اس وقت ساؤتھ پنجاب میں ہیں، اور کل سے جو پنجاب سے کل ایک بغاوت ہوئی، اور وہ لوگ جو آزاد ارکان تھے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، اور انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، وہ انہوں نے اعلان کیا، 5 لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی سے خیر بات پی ٹی آئی کو کہہ دیں گے، پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے سینٹ کے الیکشن سے پہلے۔ اب 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان کو کسی نے شے دی ہو، یا پھر وہ اپنے کو مطالبات منوانا چاہ رہے ہوں۔ اسی لیے آج وزیر اعظم عمران خان لاہور کا وزٹ بھی کریں گے اور ارکان سے ملاقاتیں بھی کریں گے، تو ان کی توجہ اس پر بھی تھی، اور وہ پورے اعتماد تھے کہ کم از کم پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی جماعتیں جو ہیں ان میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکے گا، اور ان کی تیاری مکمل ہے۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو نام آ رہے ہیں سامنے، جو کہ وزیر اعظم کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو کہ مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اپنے بلو آئیڈ اور جو اپنے رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں لوگ، اپنے دوست، ان کو جتوانے کے لیے یہ اوپن بیلٹ کروانا چاہ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جو سینٹ کے ٹکٹ دیں گے، اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گے، وہ بالکل سرپرائز ہوگا، اور ایسے چہروں کو جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جی 100% ان کو تو ٹکٹ ملنا ہی ملنا ہے، وزیر اعظم عمران خان ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ فی الحال انتظار کریں، ویٹنگ لسٹ میں رہیں، آپ کو اگلی دفعہ موقع ملے گا۔ نام نہیں میں بتاتا، لیکن بڑے نون لوگ ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بالکل قریب ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے، اور ان کو وزیر اعظم عمران خان خود نہیں دیں گے، کیونکہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، جو میری اطلاعات کے مطابق اسی ملاقات سے جو میں نے اخذ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو کبھی کوئی معاملہ گھیر لیتا ہے، کبھی کوئی معاملہ گھیر لیتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ایک دھرنا لے کے آ رہے ہیں، ان کا بھی پلان تھا، ان کو بھی ڈیفیوز کیا، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ان سے رابطے میں ہیں، ہماری ٹیم، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ تو میرا عقیدہ ہے، اور سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی اور پوری دنیا میں اٹھائی، اور اس پہ بہت اچھی خبر انٹرنیشنل فورمز سے ملے گی۔ یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے بہت اچھی خبر آئے گی۔ پھر ہم نے یہ بھی پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ جو آڈیو ویڈیو سکینڈل آیا ہے، خاص طور پہ پیسوں کی فروخت کا، کہ اس کو آپ کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، اس معاملے کو بھی آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے بھی کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ بات مان لی جائے تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ مزید یہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ان اراکین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو ان پیسوں کے نتیجے میں سینیٹر بنے، اور ان کو اپنی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مزید گپ شپ ہوئی، اور گپ شپ میں ذرا ویسے ہی فرینکلی کہہ رہا ہوں کہ گفتگو ہوئی، مختلف موضوعات پہ ہوئی،
اور نہ تو ان کو پی ڈی ایم سے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی مکمل طور پہ ہم آہنگی ہے، اور میرے ہوتے ہوئے بھی وزیر شیخ رشید صاحب کی کچھ دیر کے بعد ملاقات ہوئی، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب، شہباز گل صاحب، یہ سارے، اور شبلی فراز صاحب. تو شبلی فراز صاحب کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنا ہے، ثانیہ نشتر کے بارے میں ہو چکا ہے، اور حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، ان کے بارے میں یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کو سیٹ ٹکٹ ملنا ہے. سیف اللہ نیازی صاحب کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنا ہے. تو یہ چند لوگ ہیں جن کے ابھی تک ٹکٹ فائنل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک کسی کا ٹکٹ فائنل نہیں ہوا، اور یہ فائنل کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. تو پنجاب سے بھی وہ بالکل سرپرائز امیدوار اتاریں گے، یعنی کہ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکن ایز گرانٹڈ، ایسا نہیں ہے. تو وزیر اعظم عمران خان سے اور بھی معاملات پہ بات چیت ہوئی، اور یہ ان کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، اور اہم امور پہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آف دا ریکارڈ ہو. تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ ہو، مولانا کا معاملہ ہو، علماء کرام سے انہوں نے کہا کہ میرے بہت اچھے مراسم ہیں، بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا یوں لگا کہ ان کے پاس خبریں ساری ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ، خاص طور پہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگلے بجٹ میں ان کو ہم پلس اکاموڈیٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا میری کوشش تو میری پوری ہوتی ہے، لیکن ظاہر جو سچویشن ہے اس ملک کی، اس کے اکارڈنگلی جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا اچھی باتیں ہوئیں. تو جو مجھے وہاں پہ لگا، گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ پی ڈی ایم سے ہے، نہ کسی اور گروہ سے ہے. لہٰذا اجازت دیجیے، اللہ حافظ.